السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد وقار حسن ہے اور آج میں آپ سے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر بات کروں گا جو کہ ایک ایگریکلچر سے منسلک ایک اہم ٹاپک ہے جو آج کل ہمارے جانوروں میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جسے ہم لمپی سکن کہتے ہیں۔ لمپی سکن کیا ہے اور یہ کس طرح پھیلتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، آج اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ ناظرین، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پر بہت چرچا ہے یا بہت ساری خبریں ہیں کہ لمپی سکن ڈیزیز کی ایک بیماری ہے جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں میں نے سوچا، کیونکہ لوگ بہت سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ بیماری کس حد تک خطرناک ہے یا اس بیماری میں کس حد تک صداقت ہے، کیا یہ انسانوں میں بھی پھیل سکتی ہے، کیا اس کا دودھ بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے آج میں آپ سے وہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جو لمپی سکن ڈیزیز ہے یہ گائے کی بیماری ہے۔ لوکل گائے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جو امپورٹ گائے ہے لوکل گائے اس سے کم متاثر ہوتی ہے، جو امپورٹ گائے ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، جن کو ہم بلیتی گائے بھی کہتے ہیں، اور ساہیوال نسل میں بھی یہ گائے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ایک چیچک قسم کی ایک بیماری ہے، جیسے مختلف بیماریوں کا گروپس کا اٹیک ہو۔ جب یہ ایک جانور میں منتقل ہوتی ہے تو خون چوسنے والے کیڑے اس کو دوسرے جانور میں منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر اس کو زخم ہو گئے ہوں تو مکھیاں اس کو ایک جانور سے دوسرے جانور تک لے کے جائیں گی، وہ بھی اس کو پھیلانے کا باعث بنے گی، اور بڑی بڑی گلٹیاں اس کے جسم کے پورے جسم پہ بڑی بڑی گلٹیاں بن جاتی ہیں، اور اگر یہ گلٹیاں بڑی ہو جائیں تو یہ انفیکشن کا سبب بنتی ہیں۔ تو جب یہ بڑی بڑی گلٹیاں بن جاتی ہیں، اس کے اوپر چیچڑ کا اٹیک ہو جاتا ہے، تو ہمارے گاؤں میں پرندے بیٹھ جاتے ہیں جو ان چیچڑوں کو کھاتے ہیں، تو بعض دفعہ زخم بن جاتے ہیں جو انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، اور جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان طریقوں سے جانور تیزی سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے بیمار ہونے کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے۔ مرنے کی شرح اس وقت 5 سے 10% ہے۔ جو جانور اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے زخم بنتے ہیں یا بخار ہوتا ہے، تو میل جانور جو ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ خصی ہو جاتے ہیں اور انفرٹائل ہو جاتے ہیں۔ حاملہ گائے کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یا حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر ہم گوشت والے جانوروں کی بیماری کریں تو ان کے گلٹیاں بننے کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جن کی وجہ سے جانوروں کا گوشت بہت حد تک کمی کا باعث بنتا ہے اور جانور بہت زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں، اور ان سے زمینداروں اور ڈیری فارم جو بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس بیماری کی بات کریں کہ یہ بیماری کہاں سے پھیلی اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع میں یہ افریقہ اور مڈل ایسٹ سے شروع ہوئی تھی، پھر یہ ترکی میں آئی، پھر رشیا میں آئی، اور رشین سٹیٹس میں ہوتی ہوئی، اور آج کل اس کا سب سے زیادہ اٹیک برصغیر میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ہماری بدقسمتی کی، بات یہ ہے کہ ہماری حکومت سوئی ہوئی ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے جو ویکسین ہے اس کے انتظامات نہیں کیے گئے، اور جو باہر سے جو منگوانی تھی ویکسین منگوانی تھی اس کے آرڈر اتنے زیادہ نہیں دیے گئے جتنی ہمیں ضرورت تھی۔ تو ہوگا یہ کہ جب تک یہ معاملات طے پائیں گے تب تک ہمارے جانوروں ڈیری فارم کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا، اور بہت سے جانور مر چکے ہوں گے اور بہت زیادہ کو نقصان ہو گیا ہوگا، اور جو ڈیری فارمر ہیں جو ہم جیسوں تک دودھ پہنچا رہے ہیں اور گوشت مہیا کر رہے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کے ریٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور آج کل ان کے گائے کے گوشت کا مطلب بہت مانگ کم ہو گئی ہے۔ ہماری منڈی بقرہ عید، قربانی کی عید جو بہت قریب ہے، تو گائے کی بیماری کی وجہ سے گائے کے ریٹس میں بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے، اور گائے کے گوشت کی ڈیمانڈ بہت کم ہو رہی ہے، اور لوگ ڈر گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے ریٹس بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے چکن کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے۔
بعض علاقوں میں چکن 500 روپے سے بڑھ گیا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ یہ انسانوں کے لیے کتنی خطرناک ہے، تو ہم عالمی رپورٹس یا عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق بات کریں تو انسانوں کے لیے یہ نقصان کا باعث نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا کوکنگ میتھڈ ہے اس میں آگ کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وائرس اس پہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور مکھیوں سے اس کا بچاؤ بہت کم کریں۔ جن جانوروں کو اس کا اٹیک ہو جائے ان کو ایک الگ جگہ پر ان کو منتقل کریں، کیونکہ مکھیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی منتقلی کا باعث بنتی ہیں۔ اور محکموں سے گزارش یہ ہے کہ ان مارکیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ جو جانور ان سے متاثر ہیں، بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کے گوشت کی، ان کی سیل کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جانور بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں یا ان کو بہت زیادہ، کچھ جانور اس بیماری میں مر جاتے ہیں، تو کچھ جانور اپنے لاس سے بچنے کے لیے ان جانوروں کو مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں، جو کہ ہماری اور صحت کے لیے اور تمام پاکستانی کے لیے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی ٹریٹمنٹ ابھی آیا ہے، جو کہ اس کا ویکسین کا نام ہے لمپی ویک کے نام سے ایک ویکسین ہے، جو اس کی احتیاط کے لیے ہم پہلے لگوائیں، تاکہ یہ نہ ہو جب اس کا اٹیک بہت زیادہ ہمارے جانور بڑھ جائیں تب ہم اس کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ کچھ جانور اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں، اور جو نہیں ہو رہے ہیں دوسروں کو بھی اس سے نقصان ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بہت جلد ویکسین لگوائیں تاکہ ہمیں جتنا کم ہو نقصان سے بچا جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔